اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 پڑھیں گے۔ اور اس جب نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، وَإِذْ نجیناکم اور جب نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون قوم فرعون سے، من سے آلی قوم فرعون کی قوم سے جب ہم نے تمہیں نجات دی، یسومونکم پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب برا عذاب، پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے، اس سارے معاملے میں تمہارے لیے بلاؤن آزمائش تھی، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، عظیم بڑی۔ اس آیت میں اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، وہ لوگ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے، اور اس سارے معاملے میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ مصر آئے، فلسطین سے مصر آئے، تو یہاں کے بادشاہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خائف ہو کر، ڈر کر، فرعون نے اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرعون اور اس کی قوم جو تھے وہ بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے اور اونچے اونچے مکان بناتے تھے اور اونچی اونچی بلڈنگیں بناتے تھے، اور یہ سارے کام بنی اسرائیل سے وہ کرواتے تھے اور ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے تھے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا کہ بنی اسرائیل سے مشقت کروا کے کئی لوگ جو تھے زیادہ مشقت والا کام نہ کر سکتے اور دم توڑ دیتے، یعنی زیادہ ان کی ہمت سے بڑھ کے کام جو تھے قوم فرعون اور اس کی قوم جو تھے وہ بنی اسرائیل سے لیتے تھے۔ وہ خائف تھے اس چیز سے کہ یہ ایسی قوم ہے جس کے اندر انبیاء تشریف لا رہے ہیں اور اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے، اور ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جیسے کہ آج مسلمانوں سے لوگ خائف ہیں کہ ان کی تعداد بڑھتی ہے تو غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں مسلمان روئے زمین میں بڑھ نہ جائیں اور غیر مسلموں کا اقتدار نہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگوں سے بھی آل فرعون اور اس کی قوم جو تھے وہ یعنی خائف تھے کہ کہیں ان کی تعداد بڑھ کے یہ لوگ ہم پر غلبہ نہ پا لیں، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے اور طرح طرح کی ان سے مشقتیں کرواتے، اور یہاں تک یعنی بنی اسرائیل کی روایات میں ملتا ہے کہ یہ ان کی یعنی قرآن کے واضح الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے تاکہ ان کی نسلیں آگے نہ بڑھیں، اور عورتوں کو کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے دربار کے اندر عورتوں کو باندیاں بناتے تھے، عورتوں سے گھروں کے کام کرواتے تھے، ان کو نوکرانیاں بنا لیتے تھے، کیونکہ ایک عورت اکیلی تو کچھ نہیں کر سکتی مرد کے بغیر۔ مرد جو ہے وہ یعنی ایک سربراہ ہوتا ہے اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یعنی ویسے بھی دوسرے کاموں کے لیے عورت جو ہے وہ حاکم ہے، لہٰذا وہ اس چیز کو اقتدار کو ختم کرنے کے لیے کہ بنی اسرائیل کا اقتدار ختم ہو اور ان کی نسلیں آگے نہ چلیں اور ان کے اندر مردوں کی کمی ہو جائے، تو وہ ان کے مردوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچوں کو اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ یہ عورتیں بڑھیں اور ان کو باندیاں اور نوکرانیاں بنا لیا جائے۔
کچھ بنی اسرائیل کی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو خواب آیا، اور اس خواب کو جب اس نے کسی سے تعبیر کروائی تو اس نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا تو وہ تیری سلطنت کو چھینے گا۔ لہٰذا اس نے اس ڈر کی وجہ سے بھی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروانا شروع کر دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے اندر بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی وہ قتل ہو جائے، اور نہ وہ بڑا ہو اور نہ وہ میری سلطنت چھینے۔ واللہ عالم بنی اسرائیل کی روایتوں میں کہاں تک سچائی ہے کہاں تک نہیں سچائی، واللہ عالم۔ بہرکیف وہ یعنی ان کے بچوں کو ذبح کرواتا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ آل فرعون بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ڈر گئے تھے کہ کہیں یہ قوم جو ہے تعداد میں بڑھ کے ہم پہ غلبہ نہ پا لے، لہٰذا انہوں نے یہ چال چلی کہ ان کی نسلوں کو ہی آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وفی ذالکم بلاؤن، اس سارے معاملات کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اللہ رب کائنات اگر کسی بندے کو کسی خاص مقصد کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے اوپر آزمائش بھی اللہ رب کائنات اتنی ہی بڑی ڈالتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل اس وقت کے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھی، جو پچھلے سبق میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اپنی کتابوں کے لیے، بزرگی کے لیے اور انبیاء کے سلسلے کے لیے۔ تو اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کے اوپر مشکلات بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال لی تاکہ یہ لوگ سوئے ہوئے لوگ جاگے، اور اگر اللہ یہ جاگے اور اپنے فرض کو پہچانے، اور فرض سے غفلت کر کے یہ جو لوگ پھر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف مائل ہوں اور آزمائش میں پڑھ کے یہ کندن بنے اور اپنے فرض کو پہچانے۔ کسی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو اگر ڈالتا ہے تو وہ اس کے معیار اور اس کے رتبے کے مطابق ہوتی ہے۔ انبیاء اتنی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں اور اتنی تکلیفوں سے گزرے ہیں کیونکہ ان کا رتبہ جو تھا وہ اللہ رب کائنات کے نزدیک بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے نزدیک جو جتنا زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کی رسالت کے لیے چنا تھا، تو ان کو سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی کہ آل فرعون کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ وہ طرح طرح سے ان کو ستاتا تھا اور تکلیفیں دیتا تھا، اور کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے یا پھر بندے کے کیے ہوئے کا ان کے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے اوپر اللہ رب کائنات کی آزمائش تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہوش میں لانا تھا کہ اپنے مقصد کو پہچانو، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو چنا ہوا ہے، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آزمائشیں، تکلیفیں جو ہیں وہ اللہ رب کائنات کی مرضی سے ہی کسی انسان پہ آتی ہے، چاہے وہ کسی بندے کو آزمانا ہو اور چاہے اللہ رب کائنات جو ہے اس کا یعنی رتبہ بلند کرنا ہو، تو یہ سب کچھ کیا ہے اللہ رب کائنات کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس سارے معاملے کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو ان کو یاد دہانی کروائی ہے اللہ رب کائنات نے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارا فرعون اور اس کی قوم تمہارا جو تھے تم پر غلبہ انہوں نے پایا ہوا تھا اور تمہیں سکون کا سانس نہیں لینے دیتے تھے، اور بہت بڑی آزمائشوں سے انہوں نے تمہیں گزارا اور بہت بڑی تکلیفوں سے گزارا۔ پھر اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وائز، اور جس وقت فرقنا، ہم نے پھاڑا، بکم ساتھ تمہارے، البحرہ دریا کو، فانجیناکم پس نجات دی ہم نے تم کو، وائز فرقنا، اور جس وقت پھاڑا ہم نے، بکم ساتھ تمہارے، البحرہ دریا کو، فانجیناکم پس نجات دی ہم نے تم کو، واغرقنا، اور ڈبو دیا ہم نے، غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون، فرعون کی قوم کو، فرعون کے لوگوں کو، وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے تھے۔ وائز، اور جس وقت فرقنا، ہم نے پھاڑا، بکم ساتھ تمہارے دریا کو، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، فانجیناکم پس نجات دی ہم نے تم کو، اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کو
فرعون کی قوم کو اور فرعون کو بھی، اور تم یہ سارے منظر کو دیکھتے تھے۔ پھر اللہ رب کائنات نے ان کو وہ منظر یاد کرایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں، اس منظر کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام تمہیں لے کے فلسطین کی طرف روانہ ہونے کے لیے فرعون کے محل سے نکلے۔ آپ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے تو فرعون آپ کے پیچھے لگ گیا اور فرعون اور اس کی قوم پیچھے لگ گئی، تو اللہ رب کائنات نے تمہارے لیے دریا کو، بحر جو ہے وہ سمندر اور دریا دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور اس میں سے تمہارے لیے رستہ بنا دیا، یعنی پانی سے رستہ اللہ رب کائنات نے ان کے لیے بنا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کو لے کے دریا کے پار اتر گئے، اور فرعون جو پیچھے لگا ہوا تھا وہ اس پانی کے اندر غرق ہو کے ساری کی ساری قوم اور فرعون بھی ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تو پیچھے فرعون اور اس کا لشکر لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے پاس پہنچے، رب کائنات سے ارشاد فرمایا کہ آگے دریا ہے، پیچھے دشمن ہے۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لاٹھی ہے نا، اس کو پانی پہ مارو تو اس میں سے رستے نکل آئیں گے، اور اپنی قوم کو لے کے تو دریا کے پار اتر جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تو اس وقت کو اللہ تعالیٰ ادھر یاد کروا رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بنی اسرائیل، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ جس سے تمہیں عبرت حاصل نہ ہو۔ اللہ رب کائنات کے احسانات دیکھو کہ جس نے تمہارے لیے پانی میں رستے بنا دیے، اور اپنے فرض کو پہچانو اور ذرا ہوش میں آؤ۔ ان وقتوں کو یاد کرو کہ اللہ رب کائنات نے کتنی کرامات تم پر کی، کتنے معجزات تم کو دکھائے۔ کسی قوم کے اوپر اللہ نے اتنے معجزات نہیں کیے جتنے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے دریا کو پھاڑ دیا۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، پس نجات دی ہم نے تم کو، یعنی تم تو پار اتر گئے، فرعون اور اس کی قوم اسی پانی کے اندر غرق ہو گئی، تباہ اور نیست و نابود ہو گئے۔ ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، فرعون کے لوگوں کو ہم نے اس میں ڈبو دیا، فرعون بھی غوطے کھا کے اس میں مر گیا، اور اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا رہتی دنیا تک۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے تھے، یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے سنی سنائی بات، اس کے اوپر کوئی یقین کرے یا نہ کرے، لیکن آنکھوں دیکھا حال تم نے خود دیکھا ہے اپنے دشمن کو غوطے کھا کے اس پانی کے اندر مرتے ہوئے، تو پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی تم سدھرتے نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے تھے، یعنی یہ سارا منظر تم عینی شاہد ہو، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سارا منظر، لیکن پھر بھی تم، یعنی یہ خطاب کن کو ہے؟ خطاب بنی اسرائیل کو ہے کہ لوگوں سدھر جاؤ، اپنے جو تمہارے آباء و اجداد کرتے آئے کہ نشانیاں دیکھی اور ہٹ درمی کرتے آئے، تو تمہارے آباء و اجداد کے اوپر اللہ رب کائنات نے اتنے احسانات کیے، اور ان کو فرعون اور اس کے قوم سے تم بچائے رکھا اور تمہیں نجات دے دی۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے لیے دریا کو پھاڑا اور تم یعنی تمام مناظر دیکھ رہے تھے، اور اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ہے، لیکن ہم حکم سب کے لیے، ہمیں بھی اللہ رب کائنات کے احسانات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب کائنات کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں۔ بنی اسرائیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری امت مسلمہ کو چنا، اور ہم پر احسانات اللہ رب کائنات نے کیے، ہمارے اندر آخر الزمان نبی مبعوث فرمایا، ہمارے اوپر قرآن پاک جیسی نعمت کو اتارا، ہدایت کا سرچشمہ کتاب قرآن پاک کو اتارا، اور ہمارے لیے اس کے اندر کیا عبرت ہے، ہمارے اندر اس کے لیے کیا عبرت ہے کہ جیسے انہوں نے ہٹ درمیاں کی، جتنے انعامات اللہ رب کائنات نے اس قوم کے اوپر کیے، یہ قوم اتنی ہی سرکش اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتی۔ تو اللہ رب کائنات اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، اور خطاب بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں، اور اللہ رب کائنات کے احکامات کو سمجھیں،
اور قرآن جیسی ہدایت اور رہنمائی والی کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب کائنات جب کسی قوم کو اپنے منصب کے لیے چن لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر تکلیفیں بھی آتی ہیں، اس کے اوپر مسائل بھی آتے ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں، کیونکہ اللہ رب کائنات کے جو ہے وہ دین جو بھی انسان قبول کرتا ہے تو دنیا والے اسے بلاؤں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو کلمہ پڑھتے ہی کفار جو تھے مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتے اور آزمائشوں میں ڈالتے۔ تو یہ اللہ رب کائنات کا یعنی فرمان ہے کہ جب میں کسی انسان کو کسی مقصد کے لیے چن لیتا ہوں تو پھر اس کو بلاؤں اور مصیبتوں کے ذریعے کندن بناتا ہوں۔ انسان کے اوپر مصیبتیں جو ہیں یا تو اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی سوئی ہوئی قوم کو جگانا چاہتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان بلاؤں کی وجہ سے کسی انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ یعنی ختم کرتا ہے۔ کہ یہ ہے نا کہ کسی مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو تکلیفیں اور مسائل آنے سے انسان جو ہے اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ یعنی مزید سنورتا ہے، اس کے اندر سے سہل پسندی اور تمام قسم کی یعنی جو اس کے اندر سستی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی اللہ رب کائنات نے جگانے کے لیے ان کے اوپر آزمائشیں ڈالی اور ان کو پھر اپنے احسانات یاد کرائے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم دریا کے پار اترے اور تمہارا دشمن غرق ہوا اور تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر بھی تم اپنے رب کائنات کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کی طرف یعنی اس کی کتابوں کی طرف نہیں آتے، اور اس آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کرنے سے بھی انکاری ہو کے بعد بھی تم لوگ سدھرے نہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم جو ہے ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں، جیسے انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا، جیسا انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا، جیسا انہوں نے دین کا مذاق اڑایا اور دین کو انہوں نے یعنی قبول نہیں کیا، اس طرح کے کام ہم نہ کریں جیسے انہوں نے کیے۔ یہ اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔